دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو ایک پارٹنر کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور میرے خیال میں ماحول میں بھی بہتری ہے. پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں. نہ آپ کو کوئی پرفیکٹ انسان ملے گا، نہ آپ کو کوئی پرفیکٹ کمیونٹی ملے گی، نہ آپ کو پرفیکٹ ماحول ملے گا. لیکن آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. سوشل کلب کی بحالی کی بات، یہ سب یہ اصل میں کامیابی کمیونٹی کی ہے. میں نے تو ان سے درخواست کی تھی ایک کہ جی میں موجود ہوں، سفارت خانہ موجود ہے، مکمل طور پر نیوٹرل. ہمارا مین ایجنڈا ہے پاکستان عمان کے تعلقات اور پاکستانی کمیونٹی کی بھلائی. میں سے سفارت خانے کو نکالنا، سفیر کو نکالنا، سفیر کو بالکل نیوٹرل پہ لے آنا، وہ میری پالیسی تھی. اور الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مسقط نامہ. میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر. عوام کے مسائل کی نمائندگی ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یا جن کے پاس آواز اٹھانے کی ہمت ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو عوام کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کو برے کار لاتے ہیں اور پھر وہ کر جاتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. آج ایک بار پھر ہم سفیر پاکستان کے ساتھ پاکستان کے مسائل، عمان کے تعلقات اور دیگر کمیونٹی ایشوز کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کے بھی آواز ہے اور مستقبل کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں. چونکہ کمیونٹی بہت بڑی ہے، کچھ لوگوں کو صرف چند مسائل نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت زیادہ مسائل ہیں جن کے اوپر اب آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. میں ایک بار پھر مشکور ہوں ایکسیلنسی سید نوید صفدر بخاری صاحب کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ جی آنے کا. کچھ عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئے جی. لیکن اس میں میرے خیال میں کچھ کوتاہی میری ہے اور کچھ حالات بیچ میں ایسے آتے رہے، لیکن بڑی خوشی ہے جی آج آپ کے ساتھ اس انٹرویو میں شریک ہو گئے. جی الحمدللہ. جی آپ کی محبت سر، آپ وقت عنایت کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس وقت لینا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ وقت عنایت کرتے تاکہ ہم کمیونٹی کے سامنے وہ بات کر سکیں. بہت ساری چیزیں آپ اکثر لائیو سیشن میں آپ کر جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں. سیشن لمبا ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ وہ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں تاکہ پھر آپ نے کن کن مسائل کے اوپر بات کی ہے. ہم نے پہلے سیشن میں بھی یہی بات کی تھی کہ میرے جو سوال وہی ہیں جو لائیو سیشن میں آپ اکثر ان کے جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے جو کلپ نہیں بنتے یا کم بنتے ہیں جس وجہ سے مجھے پھر یہ تھوڑی دوبارہ زحمت کرنا پڑتی ہے. وہی سوال آپ سے سامنے رکھتا ہوں. سر شروع میں ہی شروع کروں گا. آپ کو الحمدللہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ عمان آئے ہوئے ہو چکا ہے. کیا آپ کو لگا، کیسا لگا عمان آنا؟ کیا کہیں گے 1 سالہ ایکسپیرینس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پھر آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع فراہم کرنے کا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے تمام جو ہمارے پاکستانی عمانی ہیں بھائی بہن ان سے بات چیت کر سکوں. بالکل جی 1 سال سے اوپر ہو گیا. جنوری 2025 میں آیا تھا اور بہت اچھا میرا یہاں پہ ٹائم گزرا الحمدللہ. بہت پیاری جگہ ہے، لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں. عمانی اور پاکستانی عمانی کمیونٹی بالخصوص جتنا پیار اور جتنی عزت ان لوگوں نے مجھے دی ہے میں اس کا تہ دل سے مشکور ہوں ان سب کا. میں جب یہاں بلال آیا تھا تو اس وقت جب آپ سے بات ہوئی تھی تو اس وقت میرا کچھ چیزیں میرے ایجنڈے پہ تھیں جو کہ میں باہمی تعلقات میں کرنا چاہتا تھا. اور پچھلے 1 سال میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% کامیابی ہوئی ہے. کچھ چیزیں میں جو چاہتا تھا وہ شاید نہیں ہو سکیں، اس رفتار سے نہیں ہو سکیں. لیکن بہرحال جو ایک بڑا پوائنٹ میرے ایجنڈے پہ تھا وہ یہ تھا کہ جو دونوں ممالک کی لیڈرشپ ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ مسلسل ہونا شروع ہو جائے. اور اس میں الحمدللہ کافی حد تک کامیابی ہوئی. ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور ہز میجسٹی سلطان ہیثم کے درمیان کافی دفعہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. وزرائے خارجہ کی ملاقات مسقط میں تو نہیں ہو سکی یا اسلام آباد میں تو نہیں ہو سکی، لیکن ان کی 2 دفعہ ملاقات دوسرے ملکوں میں جب وہ کانفرنسز میں تھے وہاں ہوئی. ٹیلی فون پہ کافی امپورٹنٹ معاملات پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز ہوتا رہا. انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب 2 دفعہ آئے یہاں پہ. جام کمال صاحب مارچ میں وزیر تجارت ہو کے گئے پچھلے سال 2025 کے مارچ میں. اور چودھری صالح حسین صاحب وہ جو منسٹر فار اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے اکتوبر میں. تو ایک اچھا مومنٹم بن گیا. بزنس کے 2 ڈیلیگیشنز یہاں پہ FPCCI کے آئے، ایک مارچ میں آیا اور دوسرا گرمیوں میں آیا تھا. تو مومنٹم بڑا اچھا بن گیا. ایک جو میری خواہش تھی کہ
فزیکل ملاقات ہو سکے وزٹس کی صورت میں، اس میں ابھی ہمیں کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب میرا جو ٹارگیٹ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم شامل حال رکھے، وہ یہی ہے کہ اب اگلے اس آنے والے سال میں وزٹس کچھ ہائی لیول دونوں ممالک کے درمیان ہو جائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ ہم کو مومنٹم، جو اچھا مومنٹم میں بلڈ ہو گیا ہے، اس میں اور زیادہ ہمیں تیزی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ کن چیلنجز کا آپ کو اس ایک سالہ جو آپ کا، میں 7 جنوری سے 6 جنوری تک کی زیادہ بات کروں گا، اس کے بعد آگے جو باتیں ہیں پھر ہم آگے جا کے انشاءاللہ عزیز کریں گے، کن چیلنجز کا آپ کو زیادہ سامنا کرنا پڑا؟ چیلنج کا ورڈ شاید میں نہ یوز کروں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک خلا تھا، ایک ویکیوم تھا، اور وہ خلا یہ تھا کہ ایک دوسرے کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی جا رہی تھی، خصوصی طور پہ اقتصادی میدان میں، تو وہ میں نے کوشش کی کہ اس خلا کو پر کیا جائے، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہیں وہ بڑھائے جائیں، اور الحمدللہ اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کریں اپنی تجارتی ضروریات کے لیے، اور ایک پارٹنر کے طور پہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کریں، وہ الحمدللہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہوئی ہے، کہ ایک اچھا آغاز ملا پچھلے 1 سال میں، کہ اب جب پاکستان GCC کی طرف دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس میں عمان شامل ہے، عمان ایک امپورٹنٹ کنٹری کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ اسی طرح جیسے عمان جب دیکھتا ہے ساؤتھ ایشیا کی طرف، تو اب پاکستان کی طرف بھی عمان کی نظریں جاتی ہیں کہ وہاں پہ بھی بہت پوٹینشیل ہے، اور وہاں پہ بھی ہمیں پارٹنرشپ کرنی چاہیے۔ اب آگے جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ خلا کافی حد تک اگر پر ہو گیا، تو اب اس میں سے کچھ کنکریٹ نتائج نکلیں، جس میں کچھ MOUs سائن ہو، کچھ اگریمنٹ سائن ہو، کچھ ڈیلیگیشنز آئے جائیں، کوئی تجارتی حجم میں اضافہ ہو۔ تجارتی حجم میں اضافہ بلال عموماً اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، مطلب آپ کی میٹنگز ہو جاتی ہیں، اگریمنٹس ہو جاتے ہیں، بٹ دین اٹ ٹیکس فیو ایئرس کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو، لیکن بہرحال آغاز اچھا ہوا ہے پچھلے سال میں، اور انشاءاللہ اس سال میں اور آگے انشاءاللہ چلتے ہوئے اس کو اور مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، چونکہ یہاں پہ کمیونٹی بھی ہے، یہاں پر ادارے بھی ہیں، اور مسائل بھی ہیں، پھر آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو آپ کا سب سے بڑا جو ایک مائل سٹون ہے، یا بہت بڑی جو آپ کو کامیابی ملی، کون سی چیز کو آپ کریڈٹ دیں گے؟ مطلب اب مختلف جہتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، بائیلیٹرل ریلیشن کی بات کریں تو وہ تو میں نے آپ سے پہلے 2 سوالوں کے جواب میں آپ کو بتا دیا کہ دونوں ممالک کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا، دونوں ممالک کی لیڈرشپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا، ہمارا بڑے عرصے سے ایک جوائنٹ منسٹریل کمیشن کا میکنزم جو کہ تقریباً ڈورمنٹ تھا، بالکل کوئی زیادہ اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی تھی، وہ ریوائیو کرنے کی کوشش شروع ہوئی ہے، ہو نہیں سکا، کچھ وجوہات جو کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، نہ میرے کنٹرول میں تھی، نہ عمان کے کنٹرول میں تھی، نہ پاکستان کے کنٹرول میں تھی، ان کی وجہ سے وہ ہم نے 2-3 دفعہ اسکیجول کرنے کی کوشش کی، ہو نہیں سکا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اب توجہ ہے بھرپور۔ تو بائیلیٹرل معاملات میں تو میں یہ کہوں گا کہ باہمی جو تعلقات کے معاملات میں تو یہ ایک کامیابی، میرے خیال میں ایک بڑی اہم کامیابی ہے کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو ایک پارٹنر کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے اس میں مزید آئے گا۔ جہاں تک کمیونٹی ہے تو obviously وہ شاید آپ اس بارے میں آگے سوال بھی میرے سے کریں گے، سوشل کلب کی بحالی ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک چیز ہوئی ہے، اور اوورآل میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ جی آپ اوورآل اگر ماحول کو آپ دیکھیں تو کم از کم میں آپ چونکہ پہلے سے کمپیئر کر سکتے ہیں، میں تو جنوری 2025 سے ہی کمپیئر کروں گا، آپ اس سے پہلے سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں، میرے خیال میں ماحول میں بھی بہتری ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں، نہ آپ کو کوئی پرفیکٹ انسان ملے گا، نہ آپ کو کوئی پرفیکٹ کمیونٹی ملے گی، نہ آپ کو پرفیکٹ ماحول ملے گا، لیکن آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ تو گزرے ہوئے کل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ ماحول اس وقت بہتر ہے کمیونٹی کا، تو یہ ایک کامیابی ہے الحمدللہ۔ بے شک ایسے ہی آپ کے آنے کے بعد سوشل کلب کی بحالی، اور پھر ان لوگوں کا آپس میں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھنا جو کل تک بیٹھنا پسند نہیں کر رہے تھے، یقینی طور پر دکھنے میں تو نہیں لگتا لوگوں، لیکن ایک بہت بڑی کامیابی ہے اخلاقی طور پر ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں تو۔ ساری سی بات، آپ کا پہلے ایکسپیرینس تھا چائنا کا، کبھی پھر آپ امریکہ میں چلے گئے، امریکہ سے سیدھا آپ عمان آئے، ظاہر سی بات ہے کمیونٹی میں نے پہلے ہی بات کی تھی، لیکن اب تھوڑا سوال وہی اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں تھوڑا ایک نئی چیز ہے، سیکھنے میں کس چیز کو سمجھنے میں اور سیکھنے میں آپ کو زیادہ وقت لگا اور پھر زیادہ مزہ آیا؟ دیکھیں وہ چونکہ نوعیت یہاں پہ جو کمیونٹی کے جو ڈائنامکس ہیں ان کی بہت ڈفرینٹ ہے۔ چائنا میں ہماری کمیونٹی کم ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، امریکہ میں بہت زیادہ ہے،
لیکن امریکہ میں بہت پھیلی ہوئی کمیونٹی ہے، اور وہاں پہ ہمارے 4 کونسلیٹس بھی ہیں، تو وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں معاملات کو. واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہم دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں پہ کمیونٹی کے خد و خال بالکل مختلف ہیں، ان کے ڈائنامکس ڈفرینٹ. تو یہاں پہ پہلے تو ان ڈائنامکس کو سمجھنا یہ ایک چیلنج تھا کہ جی یہ کمیونٹی کے خد و خال کیا ہیں، ان کے اندر جو چیزیں ان معاملات کو لے کے چل رہی ہیں وہ کیا فیکٹرز ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو اس کا میں نے ایک سمپل سا فارمولہ یہ رکھا کہ میں نے سب سے ملاقات کی، اور میں نے جو مجھے اس سے پہلے، کیونکہ میری پوسٹنگ سال پہلے ہو گئی تھی اور مجھے یہاں آنے میں تقریباً 1 سال کا وہ بیچ میں گیپ آ گیا، میں نے کورس کا ایک کرنا تھا، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا لیٹ ہوا. تو اس دوران مجھے کچھ چیزیں پتہ چلتی رہیں، بتائی جاتی رہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میں نے یہ کوشش کی کہ میں جس حد تک ممکن ہو لوگوں سے ایک کلین سلیٹ کے ساتھ ملوں. ہے ناممکن، انسان جو مرضی کر لے، جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں، جو آپ کو انفارمیشن آلریڈی دی گئی ہوتی ہے وہ آپ کے لاشعور میں پیچھے رہتی ہے. کسی سے بھی ملتے مجھے آپ کے بارے میں جو بتایا جائے گا، میں جو مرضی جتنی مرضی کوشش کر لوں، جب آپ مجھے پہلی دفعہ ملیں گے میرے لاشعور میں وہ ضرور سے ایک چیز رہے گی، یار مجھے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا. ملاقات کے بعد وہ ہو سکتا ہے بالکل بدل جائے صورتحال. تو میں نے یہ کوشش کی کہ جس حد تک میں ایک نیوٹرل سٹانس لیتے ہوئے لوگوں سے ملوں، اور یہی میرا پہلے شروع میں سب کو پیغام بھی تھا. وہ اس سے پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے بھی، جتنے بھی کمیونٹی کے ممبران ہیں ماشاء اللہ، انہوں نے بھی دل کھول کے اپنی بات کی. ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کسی سائڈ پہ نہیں ہے، اس نے کوئی پہلے سے کوئی ذہن میں سوچ نہیں بنائی ہوئی کہ فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے لیے سب اچھے تھے اور سب کی بات میں نے سنی. میں آگے سے کمنٹ نہیں کرتا تھا کسی کی بات پہ، اور اس لیے انہوں نے دل کھول کے سب نے بات کی. اس سے مجھے کافی مدد ملی سمجھنے کہ معاملات چل کیا رہے ہیں. اور اس میں پھر کافی حد تک یہ میں نے دیکھا کہ معاملات کوئی اتنے زیادہ پیچیدہ نہیں تھے، صرف کچھ غلط فہمیاں تھیں جو کہ بڑھتے 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 بہت زیادہ بڑھ گئیں. تو ان کو ذرا اس میں سے سفارت خانے کو نکالنا، سفیر کو نکالنا، سفیر کو بالکل نیوٹرل پہ لے آنا، وہ میری پالیسی تھی. اور الحمدللہ ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا. یہ کمیونٹی کی اچھائی ہے جی. یہ ساری جو آج ہم جو میں نے بات کی نا کہ ماحول اچھا ہو گیا ہے اور سوشل کلب کی بحالی کی بات، یہ سب یہ اصل میں کامیابی کمیونٹی کی ہے. میں نے تو ان سے درخواست کی تھی ایک کہ جی میں موجود ہوں، سفارت خانہ موجود ہے، مکمل طور پر نیوٹرل. ہمارا مین ایجنڈا ہے پاکستان عمان کے تعلقات اور پاکستانی کمیونٹی کی بھلائی. جو چیز ان 2 معاملات میں ان کو آگے لے کے چلے گی پازیٹیو طریقے سے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں پہ ہمیں لگا کہ یہ معاملہ ان 2 ایجنڈا آئٹمس پہ ٹھیک نہیں بیٹھتا، ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کے میں ہم شامل نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے الحمدللہ میرا ساتھ دیا، سب نے، جتنے بھی کمیونٹی کے اکابرین ہیں اور تمام گروپس میں، جو مطلب گروپس کا میں ورڈ یوز نہیں کرتا لیکن چونکہ تھے اس وقت، اب بھی ہیں بہرحال، تو وہ ان سب نے میرا ساتھ دیا اور یہ اب الحمدللہ کامیابی ملی ہے. الحمدللہ. اب اگر عمان کی تھوڑی سی بات کر لیں، تعلقات کے اوپر آگے جا کے بات کروں. ایک حالیہ دنوں میں آپ کی جانب سے ایک فوٹوز اور ویڈیوز کا جاری ہونا، پھر پوری کمیونٹی میں، ہماری کمیونٹی میں ہی نہیں بلکہ ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کی جانب سے پھر، اور اس ملک عمان کی جانب سے بھی اس چیز کو بہت زیادہ سراہا گیا تھا، جس کے اوپر آپ بھی ہمیشہ کھل کر بات کرتے. رات کو بھی ایونٹ میں آپ نے ان کے حوالے سے کھل کر اظہار کیا تھا، جبکہ عام طور پر بہت کم ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کمیونٹی ایک عام سے فرد کو اتنا عزت سے نوازا گیا ہو. وہ تھا برقہ میں ہونے والا ایک واقعہ. ایک شہزاد خان نے 2 ہندوستانی آدمیوں کو بچایا، اس نے خیر 2 انسانوں کو بچایا، وہ آگے سے کوئی بھی نکل سکتے تھے، کوئی ہم بھی ہو سکتے، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی نیشنلٹی ہو سکتی، لیکن اس نے انسانیت کی خاطر اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے اس نے کوشش کی، لیکن الحمدللہ اس کی جان بھی بچ گئی اور 2 انسان بھی بچ گئے. کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے؟